بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم طارق بن زیاد کی کہانی کو بیان کر رہے ہیں اور آج اس کی 29 نمبر قسط ہے جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، کل ہم بات کر رہے تھے اسپانیہ کے نئے بادشاہ رازرک کی۔ تو رازرک نے اس اپنے دوست کو وہاں رکنے کی درخواست کی تھی اور رازرک تھوڑی دیر کے لیے رکا۔ اس نے اپنے دائیں بائیں پڑی ہوئی نقدی کی تھیلیوں میں سے ایک تھیلی اٹھا کر طریق بن مالک کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، نقدی کی یہ تھیلی سنبھال کر رکھ اور میرے ایک مخلص کارکن کی حیثیت سے تم بھی اکلیمہ اور اس کی ماں الیانا کی تلاش میں شامل ہو۔ اور سنو ابن مالک، رومیر بھی کہیں غائب ہو چکا ہے۔ میرے خیال میں اسی رومیر نے اکلیمہ اور اس کی ماں کو کہیں چھپا رکھا ہے۔ اگر ایسا ہے تو رومیر بھی میرے انتقام اور غضب سے نہ بچ سکے گا۔ اے ابن مالک، تم آج کی رات اپنے کمرے میں آرام اور قیام کرو، پھر کل صبح تم بھی اکلیمہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے میں شامل ہو جاؤ اور میری مدد کرو۔ تمہارا اس تلاش میں شامل ہونا بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اکلیمہ اور اس کی ماں کے ساتھ رومیر ہے تو رومیر کا مقابلہ تم ہی آسانی سے اور سہولت کے ساتھ کرتے ہوئے اس پر قابو پا کر اکلیمہ اور اس کی ماں کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کر سکتے ہو۔ رازرک جب خاموش ہوا تو طریق بن مالک نے بڑی نرمی اور عقیدت مندی میں اسے مخاطب کیا، کہا، اے بادشاہ، میں اپنے دونوں ساتھیوں حشیم اور پریم کو پہلے ہی رہبر روسیہ کے ساتھ افریقہ روانہ کر چکا ہوں۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے اور سوال ہے تو اے بادشاہ، آپ بے فکر اور مطمئن رہیں، میں اس وقت تک اسپانیہ کی سرزمین چھوڑ کر افریقہ کی طرف روانہ نہ ہوں گا جب تک آپ مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ دیں گے۔ رہی بات اکلیمہ اور اس کی ماں کو تلاش کرنے کی، تو میں اس تلاش میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں۔ میں آج کی رات اپنے کمرے میں آرام کروں گا اور کل صبح میں بھی اکلیمہ اور اس کی ماں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوں۔ طریق بن مالک کا جواب سن کر رازرک نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، تم نے ایسی گفتگو کر کے قسم یسوع مسیح کی میرا دل خوش کر کے رکھ دیا۔ اور ہاں سنو، آج ہی مختلف شہروں کی طرف مناد اور قاصد بھی بھجوا رہا ہوں، جو ہر شہر میں یہ منادی کرا دیں گے کہ جو بھی شخص اکلیمہ اور اس کی ماں کو زندہ پکڑ کر میرے سے حضور پیش کرے گا، اسے انعام کے طور پر ایک بھاری رقم عطا کی جائے گی۔ اور سنو ابن مالک، میں ہر صورت میں اکلیمہ کو گرفتار کر کے اس سے شادی کرنے کا عزم کر چکا ہوں، اس لیے کہ اکلیمہ وہ ہستی ہے جس سے میں برسوں سے پیار کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اے ابن مالک، اب تم جاؤ، آج کی رات تم اپنے کمرے میں آرام کرو، کل سے آپ اپنے کام کی ابتدا۔ اس کے ساتھ طریق بن مالک اٹھ کھڑا ہوا اور پھر ٹولیڈو کے شاہی محل کے اس طرح کمرے کی طرف چلا گیا جہاں اس نے آرام کرنا تھا۔ تو دوستو، ان دنوں سرما کی طویل اور چاند رات صبح کی سرحد کی طرف بھاگتی جا رہی تھی۔ ہر شے پر خود قریبی کا نشہ، انا کا جادو روخ میں اتر گیا۔ آئینوں کو بے عکس کر دینے والے حویلے ساخت اور سماعت کے دریچے چپ اور خاموش تھے۔ اندھیرے اور روشنی کے تجزیات کاری کے باعث دامان شب کے اندر خواب کے نشے میں مست کسی مسافر کی طرح نقش بکھیرتے عکس سمیٹتے چلے جا رہے تھے۔ اپنے کمرے میں طریق بن مالک نیند اور بیداری کسی حالت میں تھا کہ اس کے کمرے کے بیرونی دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ طریق بن مالک چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کمرے کے اندر ننھی سی مشعل کی روشنی میں اس نے اپنے کمرے کا جائزہ لیا، پھر قریب پڑا ہوا اپنا آئینی خود اٹھا کر اپنے سر پر جما لیا۔ اس کے بعد اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا۔ پھر اس نے اپنا کان بیرونی دروازے کی طرف لگا کر کچھ سننے کی کوشش کی۔ اسے کوئی آواز تو سنائی نہ دی، تاہم اس نے اپنی تیز اور بیدار حساسیت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے کمرے کے باہر کوئی شخص کھڑا دروازہ کھولنے کا منتظر ہے۔ طریق بن مالک دروازہ کھولنے کی بجائے دروازے کے قریب ہی کھڑا ہو گیا تھا اور اگلی دستخط کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر پھر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس بار طریق بن مالک آگے بڑھا، اپنا منہ اور دروازے کے قریب لے گیا۔ پھر اس نے رازدارانہ آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے خوشبو کی طرح بکھرتی ایک نسوانی آواز سنائی، دروازہ کھولیے۔ طریق بن مالک، رات کی خاموشی کے اندر سنائی دینے والی یہ نسوانی آواز کے اندر جذبات کے صداقت، احساس کی لطافت اور اپنائیت کے رشتوں میں ڈوبی اکھڑتے سانسوں کی علامت تھی۔
اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر تریب بن مالک نے کچھ سوچا، اس کے بعد اپنا منہ دروازے کے قریب لے گیا اور انتہائی مدھم آواز میں بولتے ہوئے کہا، میں یوں دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک تم یہ نہ بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور رات کے اس وقت مجھ سے کیا چاہتی ہو۔ جواب میں پھر کپاتی آواز سنائی دی، اے ابن مالک، دروازہ کھولیے، میں ریبہ الیسا ہوں اور رات کے اس وقت ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ تریب بن مالک اب ریبہ الیسا کی آواز پہچان چکا تھا، لہذا اس نے دروازہ کھول دیا۔ جو ہی دروازہ کھلا اور ریبہ الیسا اندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہوا، پھر اس نے خود ہی اندر سے دروازہ بند کر کے زنجیر لگا دی۔ اس کے بعد اس نے تریب بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، آپ میرے لیے ساتھ ذرا اپنے کمرے کے اندر آئیے، میرے پاس وقت بہت کم ہے، جبکہ میں آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں آپ کے لیے اجنبی ہوں، لہذا آپ میری طرف سے طرح طرح کی بدگمانیاں اور اعتمادیوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ جو کچھ میں نے کہنا چاہتی ہوں اسے صرف آپ ہی سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس میں بہت لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ تریب بن مالک چپ چاپ الیسا کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور اس نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر اسے پوچھا، اے ریبہ، کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس پر الیسا نے بولتے ہوئے کہا، اے ابن مالک، آپ جانتے ہیں کہ ہسپانیہ کی سرزمین کے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے۔ سابق بادشاہ اتیشا اور اس کے بیٹے کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اتیشا کی بیوی الیانا اور اس کی بیٹی اکلیما روح پوش ہیں، اور میں ان دونوں کے سلسلے میں آپ سے بات اور گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ الیسا کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے تریب بن مالک نے بڑی نرمی سے کہا، کہو کیا کہنا چاہتی ہوں؟ الیسا نے غور سے تریب بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کہنا چاہتی ہوں، میں اس سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو دن کے وقت رازرک نے آپ کو طلب کیا تھا تو اس نے آپ سے کیا کہا؟ تریب بن مالک نے سچائی کے ساتھ کام لیتے ہوئے، اے الیسا، اس نے مجھے اس لیے بلایا تھا کہ میں اس کی خاطر اکلیما اور اس کی ماں کو تلاش کرنے میں لگ گوں، اس لیے کہ اس نے اپنے بہت سے ساتھیوں کو اس دونوں ماں بیٹی کی تلاش میں لگا دیا، اور وہ چاہتا ہے کہ اس تلاش میں میں بھی شامل ہو جاؤں۔ رازر کو یہ شک ہے کہ اکلیما اور اس کی ماں دونوں کو رومیر نام کا جوان کہیں لے گیا ہے، جس کا موت کے میدان میں میرے ساتھ مقابلہ ہوا تھا۔ رازر کیونکہ اکلیما کو پسند کرتا ہے، اس لیے اس کی تلاش میں کارکنوں کو لگا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس نے آج ہی اپنے مقاصد مختلف شہروں کو روانہ کر دیا، جو ہر شہر میں منادی کریں گے کہ جو شخص بھی اکلیما اور اس کی ماں کو پکڑ کر رازرک کے سامنے پیش کرے گا، اس انعام کے طور پر بھاری رقم ادا کی جائے گی۔ یہ سن کر اس لیے رازرک ہر حالت میں اکلیما کو پکڑ کر اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تریب بن مالک کی گفتگو سننے کے بعد الیسا نے تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچا، پھر وہ کہہ رہی تھی، اے ابن مالک، میں بھی اکلیما اور اس کی ماں ہی سے متعلق کچھ گفتگو کرنے آئی ہوں۔ میں چاہتی ہوں آپ ان دونوں کی مدد کریں اور انہیں رازرک کے بے رحم ہاتھوں سے بچائیں۔ اور پھر اے ابن مالک، جس روز موت کے میدان میں آپ نے تیغ زنی کے مقابلے میں جیتے تھے، اس روز ہسپانیہ کے بادشاہ اتیشا نے آپ کو اپنی بیٹی اکلیما کا محافظ مقرر کیا تھا، اور اس کے لیے آپ کو پیشگی میں نقدی کی بھی ایک تھیلی دی تھی۔ لہذا ان حالات میں اکلیما کا ایک محافظ کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اکلیما اور اس کی ماں کی آواز کریں۔ الیسا کے یہ الفاظ سن کر تریب بن مالک نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اے الیسا، جو کچھ تم کہنا چاہتے ہو وہ کھل کر کہو۔ جواب میں الیسا بولی اور کہا، کھل کر بات کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ اکلیما اور اس کی ماں کو پکڑ کر رازرک کے بے رحم ہاتھوں میں نہ دیں گے، بلکہ ان کی حفاظت کریں گے اور ان دونوں ماں بیٹی کو وہاں پہنچا دیں گے جہاں وہ جانا چاہتی ہوں۔ تریب بن مالک نے جواب میں کچھ دیر خاموش رہ کر سوچا، پھر وہ کہہ رہا تھا، اے ریبہ، اسپانیہ کے سابق بادشاہ اتیشا نے واقعی مجھے اپنی بیٹی اکلیما کا محافظ مقرر کیا تھا۔ تم جو کہنا چاہتی ہو وہ بلا جھجک کہو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اکلیما اور اس کی ماں مجھے مل گئی تو میں کسی بھی صورت ان رازرک کے ہاتھ نہ لگنے دوں، بلکہ ان کی حفاظت کروں گا اور انہیں جہاں وہ جانا چاہتے ہیں حفاظت کے ساتھ پہنچا کر دم لوں گا۔ اب کہو تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ الیسا نے جواب میں تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچ بچار سے کام لیا۔ چند ساتوں کے لیے اس نے تریب بن مالک کے چہرے کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر اس کی آواز کمرے میں کچھ ایسی شرینی اور ایسی لطافت کے ساتھ بلند ہوئی جیسے وقار حیات قطرہ شبنم کے ساتھ متکلم ہو گئے۔ وہ تریب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے ابن مالک، گزشتہ رات
جب رازر کسپانی کے اندر انقلاب لایا، اس نے اسپانی کے بادشاہ عطیشہ اور اس کے بیٹے یورو کو قتل کر دیا، تو کچھ خیر خواہ میں اس خونی واقعے کو اطلاع عکلمہ اور اس کی ماں کو کر دیتے، لہذا وہ رات کی تاریکی میں ٹولیڈو شہر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بدقسمتی سے ان دونوں عکلمہ سخت بخار میں مبتلا تھی اور وہ بڑی مشکل کے ساتھ شہر سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے شہر سے باہر نکل کر ایک بستی کے اندر پناہ لی تھی، اور رومیر جس کو عکلمہ پسند کرتے تھے وہ بھی ان دونوں ماں بیٹی کے ساتھ تھا، اور بستی کے جس مکان میں پناہ لی ہے اس مکان کے مالک رومیر کے عزیز اور اس کے چاہنے والے میں سے تھے۔ تو دوستو اسی جگہ رکتے ہیں، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔